الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم المال والبنون زينة الحياة الدنيا. معزز سامعین کرام، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ دنیا ہے، اس میں انسانوں کا ایک تسلسل جاری ہے، یعنی انسان پیدا ہوتا ہے، لڑکپن وہ گزارتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، پھر ادھیڑ عمر، پھر بڑھاپا، اس طرح سے زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سوچ جو آپ دیکھیں گے دنیا جہان کے اندر، اکثریت لوگ یہی سوچتے ہیں کہ بس ایک بچہ پیدا ہوا، اس نے اپنی کھیل کود کی عمر گزار دی، پھر جوانی میں آیا، جوانی گزار دی، اور پھر اس نے جوانی گزارنے کے بعد بڑھاپے پہ قدم رکھا، اور پھر بڑھاپا گزار دی، اور پھر وہ مر گیا۔ لیکن اس مدت کو گزارنے کے لیے ایک سلیقے مند انسان کا ایک پلان ہوتا ہے کہ آیا یہ ساری چیزیں جو میں گزاروں گا اور ان ساری چیزوں کو میں اپنی زندگی میں دیکھوں گا تو اس کے لیے مجھے کچھ کرنا پڑے گا، اور کیا کرتے ہیں پھر وہ روزی روٹی کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز اگر دیکھیں گے تو دین اسلام کے اندر سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑی خوبصورتی یہی ہے کہ دین اسلام کے اندر حقوق کا بیان کر دیا گیا، یعنی حقوق اللہ ایک چیز ہو گئی اور ایک حقوق العباد، یعنی اللہ کے حقوق اور ایک بندوں کے حقوق۔ اب بندہ اللہ کے حقوق کو ادا کرے گا تو اللہ اس کو نیکیاں دے گا، حقوق العباد کو بندہ ادا کرے گا تو اللہ اسے بھی اس بنا پر نیکیاں دے گا۔ لیکن اگر بندے سے حقوق اللہ میں کوئی سرزد ہو گئی چیز، کوئی چیز ایسی ہے جو اس سے چھوٹ گئی، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے معاف فرما دے۔ بندہ سخت تکلیف میں مبتلا تھا، اس نے ایک کام اللہ رب العالمین کا بتایا ہوا فرمان، اس نے اس پر عمل کرنا بھول گیا، یا پھر اس کو چھوڑ دیا، مجبور تھا، یا پھر کسی اور چیز کی بنا پر وہ نہیں کر پایا۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو معاف فرما دے، لیکن حقوق العباد کا مسئلہ جو ہے بڑا پیچیدہ ہے، بڑی باریک چیز ہے یہ۔ اللہ حقوق العباد میں معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ خود بندے کو معاف نہ فرما دے۔ اب اسی چیز کو اگر دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کو بتایا کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، ہمسائے کے حقوق کیا ہیں، ایک اولاد پر ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، اور ماں باپ پر اولاد کے حقوق کیا ہیں۔ اس حساب سے آج کا جو موضوع سخن ہے وہ ہے کہ ماں باپ اپنے اولاد کی تربیت کیسے کریں۔ ایک چیز ذہن نشین کر لیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اولاد کو زینت کہا ہے، اس دنیا کی خوبصورتی کا اللہ نے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد جو ہے اس دنیا کی زینت ہے، خوبصورتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک چیز یہ ہے کہ بندہ شادی کرتا ہے، شادی کرنے کے بعد جب 5 سال 10 سال تک اس کو اولاد نہیں ہوتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے، وہ کسی کو پالنے کے لیے لے لیتا ہے کہ بھئی اپنے گھر میں بھی کوئی بچہ ہو، اپنی بھی کوئی اولاد ہو۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہ دوسری شادی کرتا ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کو بڑی عجیب چیز مانی جاتی ہے۔ ان ساری چیزوں کو وہ دیکھتے دیکھتے بھی دوسری شادی کر لیتا ہے، اور پھر وہ اس سے اپنی اولاد کی توقع رکھتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اولاد دے دے۔ کیوں؟ دنیا کی زینت اللہ نے اس چیز کو قرار دیا
اور بندہ اس زینت کو چاہتا ہے، بندہ اس کو پانا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دنیا کا کوئی باپ ایسا نہیں ہے جو اولاد نہ چاہتا، ہر باپ اولاد چاہتا ہے۔ تو اولاد جب اللہ رب العالمین اس کو دے دے تو یقیناً بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اولاد، ایک بندہ جس نے شادی کی اس کو اللہ نے زندگی بھر اولاد ہی نہیں دی، اور اس کو کبھی اس طرح موقع بھی نہیں آیا کہ وہ دوسری شادی کر لے اور دوسری بیوی سے وہ اولاد پیدا کرے۔ اللہ نے اس کو اس طرح کا کوئی موقع ہی نہیں دیا، یا پھر اس کی طبیعت ہی نہیں مانتی تھی۔ پھر جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں، اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ موجودہ دور کا المیہ یہی ہے کہ باپ جب بوڑھا ہو جائے تو پھر وہ کچھ نہیں کر پاتا ہے، اس کی اولاد اس کو دیکھ ریکھ کرتی ہے۔ تو اولاد جب انسان کو مل جائے تو پھر اس کی قدر ہونی چاہیے۔ اولاد کی قدر کس طرح کریں گے ہم؟ اس کی تربیت کر کے۔ اولاد تو مل گئی، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اولاد مل گئی، اللہ نے بڑی نعمت دے دی، مارے خوشی کے اس کی ہر خواہشوں کو پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑا سا بڑا ہوا، وہ خواہشیں کرنے لگا، ابو یہ چاہیے، ابو وہ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ اب باپ بھی اتنا خوش ہے، پہلا بیٹا ہے، بھر بھر کے لا کے چیزیں اس کو دینا شروع کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی سوچ بڑی ہوتی چلی جاتی ہے، اور جب اس کی سوچ بلند مقام پر چلی جاتی ہے تو پھر اس کی خواہشیں بھی بڑی ہو جاتی ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، اب اس سے کام نہیں چلے گا۔ اور جب وہ خواہش کرتا ہے تو باپ اس کو لا کے دیتا ہے، اور آخر میں جو نتیجہ ہوتا ہے وہ نتیجہ یہی ہے، آپ دنیا جہان کا مشاہدہ کر لیں کہ وہ اولاد پھر معاشرے میں لوگوں کی نظر میں بگڑی ہوئی اولاد کہلانے لگتی ہے۔ تو اولاد کی تربیت یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی ہر خواہش کو پورا کر دیں، بلکہ آپ پہلے اس کی خواہش کو اپنے سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ اس کی خواہش کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے۔ اس نے خواہش کر دی کہ ابو گھر میں ٹی وی چاہیے، ٹی وی نہیں ہے۔ اب باپ دیکھ رہا ہے کہ بیٹے کی خواہش ہے، کیسے کر کے ٹھکرایا جا سکتا ہے۔ باپ بڑا سا ٹی وی لے کے آتا ہے، ٹی وی لا کے لگا دیتا ہے۔ باپ نے ٹی وی لگانے کے بعد یہ تبدیلی دیکھی کہ ٹی وی لگنے سے پہلے بیٹا پڑھا کرتا تھا، مسجد جایا کرتا تھا، لیکن ٹی وی لگنے کے بعد اس کی پڑھائی پر نہ دھیان ہے اور نہ ہی مسجد سے اس کا تعلق ہے، ساری چیزیں کٹ گئی۔ اتنی تبدیلی دیکھنے کے بعد بھی باپ کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ ٹی وی کہیں بھجوا دے، ٹی وی گھر سے نکال دے، گھر کو ٹی وی سے خالی کر دے، نہیں، پھر بھی وہ ٹی وی لگا کے رکھے گا۔ یہ ہوتا ہے کہ اولاد کے لیے ہم بگڑے راستوں کو ہموار کرتے ہیں، اور اولاد کے لیے ہم ایسے راستوں کو ہموار کرتے ہیں جو آگے چل کے ہمارے لیے ہی خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک چیز اپنے اولاد کو ہمیشہ کہتے رہنا چاہیے، ایک چیز یہ ہے کہ اولاد کی ہر خواہش کو پورا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ پھر وہ آگے چل کے بگڑی ہوئی اولاد کہلانے لگے۔ یہ چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اولاد جب کوئی غلطی کرے، لڑکا کوئی غلطی کرے، بچے جب غلطی کریں تو ہم اس کو روکیں۔ یہاں پر وہ روکنے کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنے ہاتھ سے روکیں گے تو بڑا ایمان ہے آپ کا، اور نہیں ہاتھ سے روک پائے تو زبان سے روک دو، اس سے تھوڑا سا کم درجہ ایمان ہے، اور ہاتھ سے بھی نہیں روک پائے تو دل میں اس کو برا جانو، یہ مسئلہ یہاں پر فٹ نہیں ہوگا۔ آپ کو اس کو ہاتھ سے روکنا پڑے گا، آپ اس کو بتائیں، اس کو روکیں کہ یہ جو تم کام کر رہی ہو یہ غلط کام ہے۔ ورنہ کیا ہے کہ وہ لڑکا ایک غلط کام کر رہا ہے اور باپ اس کو دیکھ رہا ہے غلط کام کرتے ہوئے، اور باپ جو خاموش رہتا ہے اس خاموشی کی وجہ سے اسے ہمت ملتی ہے کہ میں نے اتنا بڑا کام کر دیا، میرا باپ خاموش ہے، پھر وہ آگے چل کے بڑا قدم اٹھائے گا۔ اولاد کی تربیت میں یہ ہونی چاہیے کہ جب وہ غلط کام کرے تو اس کو روکنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم نہ روکیں تو پھر آگے چل کے وہی چیز ہمارے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ معاشرے میں تو وہ ایک کیڑا رہے گا ہی، لیکن وہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، یہاں تک کہ اپنی نسل والوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے خود وہ خطرہ بن جائے گا۔ اور جب ہم دیکھیں کہ ہمارا لڑکا، ہمارا بچہ جو ہے لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، لڑائی جھگڑا کر رہا ہے کسی اور لڑکے سے، تو ہم اس کو منع کریں کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اب
اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارا بچہ جو ہے 12 سال 15 سال کا ہو گیا، اور ایک بچہ ہے جو 10-11 سال کا ہے، یعنی اس سے چھوٹا ہے. اب یہ بڑا بچہ اس کو کمزور سمجھ کر اس پر ظلم کرتا ہے، تو جیسے ہی ہمیں اس ظلم کے بارے میں پتا چلے تو ہمیں اس کو روکنا چاہیے پہلی فرصت میں کہ دیکھو یہ اچھی بات نہیں ہے. ظلم کے بارے میں اس کو بتانا چاہیے. بچے بڑے نادان ہوتے ہیں، چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. اگر سمجھانے والا ہو تو بڑے ہی زبردست انداز میں وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں. اب ہم انہیں اس چیز سے منع کریں گے کہ بیٹا دیکھو ظلم نہیں کرنا چاہیے. اب اس چیز سے جب ہم اسے منع کیے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ آگے چل کے وہ ظلم کرنے سے باز آ جائے گا. اور اگر ہم اس کو نہیں روکیں گے، اس کو اسی طرح سے چھوڑ دیں گے، تو پھر وہ آگے چل کے ظالم بن جائے گا، اور وہ ظلم اپنا پھر اسی باپ پر لوٹا سکتا ہے، اپنی بیوی پر لوٹا سکتا ہے، اپنے بچوں پر وہ ظلم کر سکتا ہے. تو اپنی اولاد کو ظلم سے بھی روکنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی بھی ظلم کرنے والے کو کہا ہے کہ ظالم مظلوم کی مدد کرے اور مظلوم ظالم کی مدد کرے. یہ چیز حدیث میں ہے. تو ہمارا ایک بیٹا جو ہے، ہماری اولاد ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ظلم کر رہا ہے تو اس کو ظلم سے روکنا چاہیے. اور اگر ہم نہیں روکیں گے تو وہ آگے چل کے ظالم ہو جائے گا، اور پھر وہ اپنا ظلم، اپنا جبر اپنے ہی باپ پر اٹھائے گا. اولاد کی تربیت میں یہ بہت بڑی چیز ہے. ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جب سے یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، موبائل آ گیا ہے، انٹرنیٹ آ گیا ہے، بچے گیم میں پڑے رہتے ہیں، گیم وغیرہ کھیلتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں. کھیل سے ان کا بالکل رشتہ ناتا ٹوٹ گیا ہے. اب آیا ہے ان کے لیے فری فائر ہے، پب جی ہے، یہی سارے گیمز ان کے لیے رہ گئے. کھیل سے جو رشتہ تھا وہ رشتہ ٹوٹ گیا. ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں کھیلنے پر ترغیب دیں کہ وہ کھیلے جا کر، اور کھیلے بھی تو کہاں کھیلیں. یہ سب سے بڑا نقطہ ہے. یہ ہر باپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو کھیلنے کے لیے کہاں بھیجیں. لڑکوں کے پاس بھیجیں کھیلنے کے لیے. جہاں لڑکے کھیلتے ہیں وہاں پر اس کو بھیجا جائے بچپن سے ہی. وہ ابھی سن بلوغت میں نہیں پہنچا ہے، بچپن سے ہی اس کو لڑکوں کے پاس بھیجا جائے کھیلنے کے لیے، لڑکیوں کے پاس نہیں. ہمارے معاشرے میں یہ سوچ کر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ تو چھوٹا بچہ ہے. کیا ہے چھوٹا بچہ ہے؟ سائنس آج اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ بچہ جب لڑکیوں کے ساتھ کھیلتا ہے تو وہ جلدی بالغ ہو جاتا ہے. یہ سائنس آج بتا رہی ہے. اور اگر آپ ذہنی اعتبار سے دیکھیں گے تو ذہنی اعتبار سے بھی وہ آہستہ آہستہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم لڑکیوں کے پاس، بچیوں کے پاس اپنے بچوں کو کھیلنے کے لیے نہ بھیجیں، بلکہ اس کو کہیں کہ وہ لڑکوں کے پاس کھیلے جا کے. اب وہ بچیوں کے ساتھ کھیلے گا تو اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا کہ ان بچیوں کے اندر جو عادات ہوتی ہیں، جو اطوار ہوتی ہیں، وہ عادات و اطوار پھر اس لڑکے کے اندر آنا شروع ہو جائیں گی، اور پھر معاملہ ختم ہو جائے گا. فطرت جو ہے، فطرت کا نقشہ ہی بدل جائے گا. یہ سب سے بڑا نقطہ ہے، سب سے بڑا پوائنٹ ہے. اس چیز کو ہر باپ نوٹس کرے اور اس پر غور و فکر کرے کہ اپنی اولاد جا رہی ہے تو کہاں جا رہی ہے، بیٹا جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے، پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، کھیلنے جا رہا ہے کس کے ساتھ کھیل رہا ہے. یہ ساری چیزیں آج ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. اب یہ تو ہو گئی بچپن میں اولاد کی تربیت. جیسے جیسے بیٹا بڑا ہوتے جاتا ہے، باپ سوچتا ہے کہ بیٹا تو بڑا ہو گیا ہے، اب اس کی کیا تربیت کرے. تربیت تو بچوں کی جاتی ہے. باپ ہمیشہ باپ ہوتا ہے. یہ چیز آپ لوگ سنتے ہوں گے، باپ ہمیشہ باپ ہوتا ہے اور بیٹا ہمیشہ بیٹا ہی ہوتا ہے. باپ 70 سال کا ہو جائے، بیٹا 60 سال کا ہو جائے، بیٹا بیٹا ہی رہے گا. یہ نہیں کہ ابو میں 60 سال کا ہو گیا ہوں اب آپ مجھے ابو بولیے اور میں آپ کو بیٹا بولوں گا. یہ سسٹم نہیں ہے کہیں. تو بیٹا 60 سال کا، باپ 80 سال کا، تو باپ یہ سوچتا ہے کہ اب کیا کریں، اس کو نصیحت. لیکن باپ کو چاہیے کہ بیٹا کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے، اپنے بیٹے کو اپنی نصیحتوں سے آراستہ و پیراستہ کرتے رہے. کیونکہ جب بیٹا آپ کی رسپیکٹ کرے گا تو ضرور آپ کی نصیحتوں کو بھی وہ ایکسیپٹ کرے گا، وہ آپ کی نصیحتوں کو مانے گا. جب وہ جوانی کے عالم میں پہنچ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جوانی کی عبادت بڑھاپے کی عبادت سے بہت زیادہ افضل ہے.
بندہ بڑھاپے میں کوئی چیز صدقہ و خیرات کرتا ہے، اور ایک بندہ ہے جو جوانی میں تھوڑی سی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس بندے کی، یعنی جس نے جوانی میں خرچ کیا اللہ کی راہ میں، بہت بڑی چیز ہے۔ 100 بوڑھے مل کر بھی خیرات کر دیں تو اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے جو ایک جوان کی خیرات کا مقام و مرتبہ ہے، اس کی عبادت کا مقام و مرتبہ ہے۔ یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ ہم اس کو نیکی کی تعلیم دیں، یہ نہیں کہ بیٹا بزنس کرنا ہے، بزنس کی کروائیے، پڑھائیے، تعلیم دلوائیے، بڑا سا بڑا جاب اس کو دلوا دیجئے، لیکن ان سبھی چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ بیٹا تم کما رہے ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں دو۔ بیٹا بھی یہ سوچتا ہے کہ میرا باپ تو دیتا ہی ہے، مجھے دینے کی کیا ضرورت ہے، بیٹا یہ سوچتا ہے۔ لیکن نہیں، اپنے بچوں کو ہو سکے تو جیسے ہی ان کو عقل آ جائے تبھی سے ان کو صدقہ و خیرات کرنے کی عادت ڈلوا دیں۔ بچہ چھوٹا رہے گا، 1 روپیہ مسجد کے ڈبے میں اگر اس کو ڈالنا سکھا دیں گے تو جب وہ جوان ہو جائے گا تو یقیناً اس کی سوچ کے ساتھ ساتھ اس کے جیب سے نکلنے والے پیسوں کی رقم بھی بڑھ جائے گی، اور یقیناً پھر وہ آگے چل کے ایک بھلا انسان معاشرے کے لیے بن سکتا ہے، بشرطے کہ ہم ان کی تربیت صحیح سے کریں۔ تو جب ہم انہیں نیکی کی تعلیم دیں گے تو ساتھ میں ہم یہ بھی کہیں گے کہ بیٹا تم نماز کے لیے نہیں آئے تھے، کہاں گئے تھے، سارا پوچھ گچھ ان سے ہونا چاہیے کہ بیٹا نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، تم یہاں بیٹھے ہو، نماز کے لیے نہیں جانا ہے۔ تو بیٹا اٹھ کھڑا ہوگا کہ باپ بار بار بولتا ہے، سننے میں بھی اچھا نہیں لگتا ہے، اور اس طرح سے نماز سے کوتاہی بھی اچھی نہیں لگتی، تو پھر وہ نماز سے جڑ جاتا ہے، مسجد سے اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی مسجد سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے پھر وہ اللہ سے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے وہ اللہ سے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کی باتوں کو سننا شروع کر دیتا ہے، یعنی اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ باپ ادھر اپنے بیٹے کی تربیت کرتا چلا گیا یہاں تک کہ وہ بیٹا اپنے رب سے بہت ہی قریب ہو گیا۔ پھر یہ باپ جب مر گیا تو بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے باپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ تو اللہ رب العالمین جو اس کا بیٹا اللہ سے اتنا قریب ہو گیا ہے، پھر اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، اس کی اس دعا کو بھی قبول کر لیتا ہے، اور جو باپ جس نے یہاں پر اس کی تربیت کی تھی، اس تربیت کے نتیجے میں اللہ نے اس کو بخش دے دیا اور اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دی۔ یہ ایک اولاد کی تربیت کرنے کی چیز ہے کہ ہم اولاد کی تربیت کریں۔ اولاد کی تربیت میں یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو بزنس سمجھا دیے، فائننس سمجھا دیے، ساری چیزیں سمجھا دیے، دنیا جہان کے علوم سے آراستہ و پیراستہ کروا دیے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں دنیاوی امور کے اعتبار سے ساری چیزیں ہم نے اس کو بتلا دی اور سکھا دی، لیکن دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، شریعت کیا ہے، عبادت کیا ہے، اللہ رسول کیا ہے، ہم نے ان چیزوں کو اس سے نہیں سکھایا۔ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھاتے ہیں، اسکول میں پڑھانا بھی چاہیے، دنیا میں جی رہے ہیں، دنیا کو جاننا بھی ضروری ہے، لیکن دنیا میں محو نہیں ہو جانا چاہیے کہ آپ دنیا کو اخروی زندگی میں فوقیت دینا شروع کر دیں کہ یہ دنیا ہی ہے سب کچھ، اور آخرت میں کرنا ہے بھائی جو نیکیاں کیے ہیں وہ آخرت میں تو کام آ ہی جائیں گی۔ اور کچھ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں اللہ بہت بڑا رحم کرنے والا ہے، کیا کرے نماز پڑھ کے، یہ نہیں سسٹم ہے۔ ہمیں وہ چیزیں کرنی ہے جو قرآن و حدیث میں ہے، اور قرآن و حدیث میں ایک سب سے بڑی چیز ہمیں یہ بھی سکھائی گئی کہ اپنے اولاد کی تربیت کریں۔ اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے، جب بڑا ہو جاتا ہے بیٹا ہم اس کی تربیت کیے، ساتھ میں تربیت کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی بہت ضروری ہے۔ اگر بندہ صرف تعلیم دے اور تربیت نہ دے تو پھر اس تعلیم کا آپ کو فائدہ نظر نہیں آئے گا، اور بندہ صرف تربیت دے تعلیم نہ دے تو پھر اس کی کوئی ویلیو معاشرے میں نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں جو بندہ علم سے آراستہ نہیں، جو علم نہیں جانتا اور وہ جانتا ہی نہیں کہ قرآن و حدیث کیا ہے، یا پھر دنیاوی امور سے وہ بالکل ناواقف ہے، تو پھر ایسے آدمی کی معاشرے میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، اس کا کوئی وقار ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک انسان جو جانتا ہے، علم رکھتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کا وقار ہوتا ہے معاشرے کے اندر۔ ہم چاہتے ہیں، کون باپ نہیں چاہتا ہے کہ معاشرے میں اس کے بیٹے کی وقار باقی رہے، اس کے بیٹے کی عزت باقی رہے۔ یقیناً ہر باپ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے کی وجہ سے اس کا سر ہمیشہ اٹھا رہے، ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے کی وجہ سے ہمیشہ وہ
سر اٹھا کے جیے، سر جھکا کے نہیں۔ اور ابھی ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک آدمی، اس کا ایک بیٹا تھا، اس نے غلط کام کر دیا اور معاشرے میں وہ بدنام ہو گیا۔ تو ایک دفعہ وہ آیا اپنے باپ کے پاس پیسے مانگنے کے لیے، اور باپ جو ہے کسی سے بات کر رہا تھا، تو وہ آدمی جانتا تھا کہ یہی لڑکا ہے جو بدنام ہوا ہے معاشرے میں، لیکن وہ آدمی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکا اسی کا بیٹا ہے۔ اب وہ آدمی اس سے سوال کرتا ہے کہ یہ کون ہے؟ تو باپ وہاں پر کہتا ہے کہ یہ میرے گھر کا نوکر ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یہ میرے گھر کا نوکر ہے۔ اس نے کیوں کہا؟ باپ اپنے بیٹے کو بیٹا کہے اس لائق اس نے اپنے باپ کو رکھا ہی نہیں۔ اس نے اپنے باپ کی ناک کٹوا دی۔ سر اٹھا کے جو وہ کل جیا کرتا تھا، آج وہ سر جھکا کے جیتا ہے۔ 4 بندوں سے جو وہ ملاقاتیں کرتا تھا، آج ملاقات کرنے سے پہلے وہ سوچتا ہے کہ میں ملاقات کروں کہ نہ کروں۔ یہ چیز ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ واقعہ پیش کیوں آیا؟ سب سے بڑی وجہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی ہے کہ جب ہماری اولاد ترقی کرتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، ہمارے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ویسے تو یہ چیز مجھے نہیں بلکہ مجھ سے بڑے لوگوں کو بتانی چاہیے، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بڑے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ بڑا ہوتے چلا جاتا ہے۔ بیٹا بھی کبھی اپنے باپ سے شادی کی بات نہیں کرتا ہے، باپ بھی توجہ نہیں دیتا ہے، نتیجہ آگے بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ ماں باپ اس چیز پر توجہ ہی نہیں دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، لوگوں کو سمجھنا چاہیے اس تعلق سے کہ ہمارا جو بیٹا ہے وہ بڑا ہو گیا، ہماری بیٹی بڑی ہو گئی۔ انسانی تقاضا ہے، فطری تقاضا ہے۔ یہ باپ چاہے تو بیٹے کے اندر سے وہ چیز ختم نہیں کر سکتا جو چیز اس کو چاہیے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا قانون ہے یہ، اور اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے۔ پھر باپ جو ہے بے توجہ ہو جاتا ہے کہ ہاں بیٹا تو ہے، کریں گے۔ کب کریں گے؟ 25 سال میں، 26 سال میں، 27 سال میں۔ بندہ پڑھ تو لے پہلے، ترقی تو کر لے، بزنس کھڑا کر دے، یہ ساری چیزیں سوچ سوچ کے رکھتا ہے، اور جب تک وہ ترقی کرتا ہے تب تک ایک بڑا مسئلہ بھی سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ چیز ہمارے معاشرے میں ہونی چاہیے، بلکہ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ڈائریکٹ بات کرے اپنے والدین سے۔ شرم و عار محسوس کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے بات کریں۔ بھئی اللہ نکاح کو آسان بنا دیتا ہے، جب بندہ نکاح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کو آسان بنا دیتا ہے، لیکن معاشرے کا المیہ یہ نہیں ہے۔ حرام کاموں کو آج ہم نے آسان بنا لیا، اور جو جائز کام ہے اس کو ہم نے اتنا بڑا مشکل کام بنا دیا، اتنا پہاڑ جیسا کام بنا دیا ہے کہ بندہ شادی کرنے سے پہلے 2 سال پہلے وہ سوچتا ہے کہ مجھے 2 سال بعد شادی کرنی ہے، تو ابھی سے تیاریاں شروع کر دیتا ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی، لڑکی والے تو جیسے لڑکی پیدا ہوتی ہے تبھی سے شروع ہو گئی ان کی کہ بھئی اس کی شادی کروانی ہے آگے چل کے، تبھی سے ایک بڑا سا سامان تیار ہوتا ہے۔ میں نے یہاں اس کے بارے میں غور و فکر کیا اور ذمہ داران سے میں نے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ سسٹم یہاں نہیں ہے کہ ڈیمانڈ کیا جائے، مطالبہ کیا جائے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ جو چیز ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک رسم بن چکا ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے یہ چیزیں آنی چاہیے۔ لڑکے والے ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں، لڑکی والے خود دے رہے ہیں، اور نہ دے تو پھر لڑکی والوں کی ناک کٹ گئی۔ لڑکے کو دولہے کو کوسنے لگے لوگ کہ بھئی کیسی بیوی لایا، کچھ بھی نہیں دیے، کہاں سے فقیر اٹھا کے لے آیا۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ ان سبھی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو بلکہ بڑے بزرگوں کو بھی اقدام اٹھانی چاہیے کہ جو بیٹی کا باپ پریشان ہو جاتا ہے، بھلے ڈیمانڈ نہیں کیا جاتا، لیکن ایک جو رسم چلا آ رہا ہے کہ بھئی دینا ہے لڑکے والوں کو، تو یہ چیز ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو باپ بیچارہ اپنی بیٹی کو دیتا ہے، تو بیٹی کیا ہے باپ کے لیے؟ بہت محبوب چیز ہے، بہت پیاری چیز ہے۔ باپ اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے ودا کرتا ہے، کلیجہ اس کا نکل لاتا ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے مسئلہ کہ بیٹی تو دے ہی رہا ہے، اوپر سے زندگی میں جو آدھی دولت کما کے رکھی تھی کہ بڑھاپے میں کام آ جائے وہ بھی نکال کے دے رہا ہے کہ بھئی یہ بھی لے کے جا۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ تو ماں باپ کے لیے سب سے بڑی چیز یہ بھی ہے کہ جیسے جیسے بیٹا بڑا ہوتے چلا جائے، بچہ ترقی کرتا چلا جائے، ماں باپ اس کی شادی کے بارے میں سوچے، اس کے نکاح کے بارے میں سوچے۔
اور نکاح کے کتنے فائدے ہیں، گھنٹوں لگ جائیں گے نکاح کے فائدوں کے اوپر اگر تقریر کی جائے۔ بڑے فائدے ہیں نکاح کے، اللہ رب العالمین گھر کو نعمتوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ بندہ جو ہے نکاح سے پہلے غلط کام کیا کرتا تھا، گناہوں میں مبتلا ہوا کرتا تھا، ادھر ادھر اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کیا کرتا تھا، گندی تصاویر دیکھا کرتا تھا، اللہ رب العالمین اس کو ان تمام چیزوں سے باز رکھوا دیتا ہے، اور پھر وہ بندہ کیا کرتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ وہ بہت خوش رہتا ہے۔ تو ماں باپ کو ایک بڑا مسئلہ نوجوانی کے عالم میں تربیت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، یہ بہت بڑا حصہ ہے، لیکن اس کو آج ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کی شادی کے بارے میں، نکاح کے بارے میں غور و فکر کریں، سوچیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اولاد کی تربیت پر باتیں تھیں۔ ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت میں ہمیشہ اپنی نظر ان پر رکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک چیز لوگ کہتے ہیں کہ اولاد کو کتنا دیکھیں۔ ہم ایک دفعہ ایک صاحب اپنے لڑکے سے پوچھ رہے تھے بار بار، وہ صحیح سے بالوں کو کنگھی بھی نہیں کیا کرتا تھا، بکھرے ہوئے بال رہتے تھے پراگندہ، شرٹ پہنا کہیں پھٹا ہوا ہے، کہیں داغ دھبے لگے ہوئے ہیں، بڑا تھا، عقل مند تھا، باوجود اس کی یہ حالت تھی اس کی۔ تو باپ اس کو بار بار کہا کرتا تھا، بیٹا بال سیدھے کر لو، بیٹا کپڑا پھٹا ہے دوسرا کپڑا پہن لو، بیٹا کپڑے میں داغ لگا ہوا ہے یہ کر لو وہ کر لو۔ ایک آدمی دیکھ رہا تھا کہ بھائی اتنا بڑا لڑکا ہو گیا ہے، بار بار اس کو یہ بول رہا ہے، تو وہ آدمی بولے گا بڑا ہو گیا ہے کتنا بار بار بولو گے، سب سمجھ جائے گا وہ۔ تو باپ کہتا ہے کہ ابھی تک نہیں سمجھ پایا اسی لیے تو بتا رہا ہوں۔ دوسری چیز کیا ہے کہ باپ اس کو کہہ رہا ہے کہ بیٹا اس طرح کرو، اب یہ آدمی اس باپ سے کہہ رہا ہے کہ بھئی بڑا ہو گیا کتنا کہو گے، ایریٹیڈ ہو جاتا ہے آدمی اتنا کہو گے تو تم۔ اب وہ لڑکا جو وہاں پر کھڑا تھا ابھی تک ایریٹیڈ نہیں ہوا تھا، اب سے وہ ایریٹیڈ ہونا شروع ہوگا۔ اب باپ کو بولے گا آپ کتنا بولتے ہیں، ان کے سامنے بول دیے مجھے، ان کے سامنے بول دیے۔ ابھی تک وہ پریشان نہیں ہوا تھا، ابھی تک اس کو کچھ تکلیف نہیں ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی کسی نے تھوڑا سا مسالہ لگا دیا اس کو ایریٹیڈ ہونا شروع ہو گیا، اس کو پریشانی ہونے لگی۔ یہ مسئلہ ہو گیا ہے معاشرے کا۔ تو یہ نہیں کہ فلاں بندہ کہہ رہا ہے کتنا کہو گے تم اپنی اولاد کو، کہیں گے بار بار کہیں گے، جب تک وہ سدھر نہیں جاتا ہے تب تک کہیں گے، یہاں تک کہ اس کے سفید بال نکل آئے اور ہم بھی اپنی زندگی میں رہیں تب بھی ہم انہیں کہیں گے کہ بیٹا یہ کام اچھا نہیں ہے، تم یہ کام کرو وہ کام کرو۔ یہ ہے اولاد کی تربیت۔ آج ہمارے معاشرے میں اولاد کی تربیت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ 15 سال 16 سال 18 سال تک، تو 18 سال تو ایک بہت بڑی چیز بن گئی ہے گورنمنٹ کی نظر میں، ہندوستان کی 18 سال مطلب بہت بڑی چیز۔ 18 سال کے بعد اگر لڑکا کچھ غلط کام کرے تو اس کو جیل ہو جاتا ہے، لیکن یہاں 15 سال لڑکی کا جو ریپ ہو جاتا ہے اس پر کچھ سوال نہیں کھڑا ہوتا ہے، یہاں پر نہیں دیکھا جاتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں۔ 18 سال مطلب ہاں بڑا ہو گیا، 18 سال سے پہلے بندہ بالغ نہیں ہوتا ہے، 18 سال سے پہلے ہوتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کا علماء کیا ہے 18 سال ہو گیا اس کا، کیا ہاں 18 سال ہو گیا، 18 سال سے پہلے وہ بڑا ہو جاتا ہے، 18 سال سے پہلے وہ جوان ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں غور و فکر کرنے کی ہے۔ تو ہم کیا سوچتے ہیں 18 سال تک تربیت کریں گے، 17 سال تک تربیت کریں گے، اس کے بعد چھوڑ دیں گے، اس کے بعد تو بچہ بڑا ہو گیا۔ باپ کی نظر میں بچہ کبھی بڑا نہیں ہوتا ہے۔ بتایا کہ باپ باپ ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے۔ بیٹے کی عمر 60 سال ہو جائے، باپ کی عمر 80 سال ہو جائے تو بیٹا یہ نہیں کہے گا کہ ابو آپ مجھے اب ابو کہیے، میں آپ کو بیٹا کہوں گا، بیٹا بیٹا ہی رہے گا، اور باپ باپ ہی رہے گا۔ تو باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کی، اپنی اولاد کی، اپنی بیٹیوں کی تربیت کرے، اور تربیت دین اسلام کے مطابق ہو، قرآن و حدیث کے مطابق ہو، شریعت مطہرہ کے مطابق ہو۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین کہی ہوئی ان تمام باتوں کو سمجھنے کی اور ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔